کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کوئی ایک کمپنی اتنی پاورفل ہو کہ وہ اپنے فائدے کے لیے ایک پورے کے پورے ملک کو تباہ کر دے؟ اس پر یقین کرنا یقیناً مشکل ہے، لیکن آج ہم ایک ایسی ہی کمپنی کی ریئل سٹوری بتائیں گے کہ کس طرح ایک پورے ملک کو کچل کر اس نے پوری دنیا تک اپنی پہنچ کی راہ ہموار کی۔ اس ملک کے پانی کے کھیت، آبپاشی کا نظام، یہاں تک کہ پینے کے پانی کو بھی زہر بنا دیا۔ اس زد میں لاکھوں لوگ آئے، لیکن اپنے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو اپنے اسٹرانگ کانٹیکٹس کی وجہ سے دبا دیا۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ یہ کون سی کمپنی ہے جس نے لاکھوں زندگیاں نگل لی لیکن کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ پایا، اور آج ورلڈ اکانومی میں اس کی کیا پوزیشن ہے۔ انفوٹینمنٹ ورلڈ کی ویڈیوز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں پیٹرولیم انڈسٹری کی ایک لیڈنگ کمپنی کی، ایسی کہانی جس کے ایکسپوز ہونے سے اس مافیا کے بہت سارے راز فاش ہو جاتے ہیں۔ اس کہانی کا آغاز ہوا 19ویں صدی میں، جب 1833 میں سیمیول نامی ایک بزنس مین جو کہ سی شیلز کی امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار کرتا تھا، 1870 میں اس شخص کا انتقال ہو گیا اور یہ بزنس وراثت میں اس کے 2 بیٹوں کو مل گیا۔ اس کے بڑے بیٹے مارکس نے مٹی کا تیل یعنی کیروسین کو ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ یہ وہ وقت تھا جب تیل کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بیرلز میں ڈال کے لے جایا جاتا تھا، لیکن اگر یہ بیرل لیک ہو جاتے تو راستے میں کافی آئل ضائع ہو جاتا۔ اس نقصان سے بچنے کے لیے اس نے آئل ٹینکرز بنوائے۔ آئل ٹینکرز کے ذریعے تیل کو دور دراز کے ممالک میں بھی ایکسپورٹ کرنا آسان ہو گیا، لہٰذا مارکس نے برطانیہ سے یہ تیل ایشین ممالک میں پہنچانا شروع کر دیا۔ اس ٹائم مارکس کے اس بزنس کا مقابلہ کرنے کے لیے مارکیٹ میں صرف ایک اور کمپنی تھی، لیکن وہ بھی صرف یورپ تک محدود تھی۔ جب انہیں یہ پتا چلا کہ آئل ٹینکرز کے ذریعے مارکس نے ایشیا تک تیل کی فراہمی شروع کر دی ہے، تو اس نے مارکس سے رابطہ کیا کہ وہ کمیشن لے کر ان کی پیٹرولیم مصنوعات بھی ایشیا تک پہنچائے۔ لیکن مارکس نے سوچا کہ کسی اور کے لیے کام کرنے سے بہتر ہے کہ وہ اپنا ہی پیٹرولیم بزنس سٹارٹ کرے، لہٰذا اس نے 1907 میں پیٹرولیم مصنوعات کی اپنی کمپنی شروع کی اور اس کا نام شیل رکھا۔ یہ بہت کم وقت میں دنیا کا ٹاپ بزنس بن گیا، یہاں تک کہ برطانیہ میں ورلڈ وار 1 میں سب سے زیادہ آئل شیل سے ہی لیا گیا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ برطانیہ نے یہ بھی کہا کہ اگر ہمیں شیل کی سروسز نہ ملتی اور بر وقت تیل نہ پہنچتا تو ہمارے لیے یہ جنگ جیتنا بہت مشکل تھا۔ اس سٹیٹمنٹ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ پیٹرولیم انڈسٹری آنے والے وقتوں کی وہ ضرورت ہے کہ یہی قوموں کے عروج و زوال کا فیصلہ کرے گی۔ اگر کسی کا کنٹرول اس پر ہوا تو وہ باقی تمام ممالک کو زیر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ لیکن اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو ہر ملک اپنی اکانومی کو پیٹرولیم مصنوعات کے ذریعے مضبوط کیوں نہیں کرتا، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ اس کی پروڈکشن کسی فیکٹری میں نہیں ہوتی بلکہ یہ نیچرل ریزرو ہے۔ جس ملک کی زمین میں تیل کے ذخائر ہوں گے صرف وہی یہ کام کر سکتے ہیں، اور اگر ڈرلنگ کے ذریعے اسے نکال بھی لیں تو بھی اس کی ریفائنمنٹ بہت مہنگا کام ہے جو ہر ملک اپنے وسائل میں نہیں کر سکتا۔ لہٰذا مارکس نے شیل کے بزنس کو مزید ایکسپینڈ کرنے کے لیے کسی ایسے ملک کی تلاش شروع کر دی جس کے پاس آئل ریزروز ہوں لیکن وہ اتنا غریب ہو کہ خود ڈرلنگ نہ کر سکے اور نہ ہی اس کی حفاظت کر سکتا ہو۔ اور اس طرح وہ پہنچا افریقہ کے ایک غریب لیکن نیچرل ریسورسز سے مالا مال ملک نائجیریا، جس کے پاس افریقہ میں سب سے زیادہ آئل ریزروز موجود تھے۔ لہٰذا 1940 میں مارکس نے شیل کمپنی کا سیٹ اپ نائجیریا میں بنایا۔ اس نے نائجیریا کی حکومت کے ساتھ معاہدہ کر لیا کہ اسے اس ڈرلنگ سے نہ کوئی روک پائے اور نہ ہی اس کی منافع میں کوئی رکاوٹ آئے۔ اور پھر ایک وقت آیا جب ان لوگوں کے کھیت، فصلیں، ندیاں، پانی کے ذخائر، یہاں تک کہ پینے کا پانی بھی ان کے لیے زہر بن گیا۔ ہر جگہ پانی کم اور تیل زیادہ تھا۔ لوگوں میں کینسر اور کئی جلدی مہلک امراض سمیت طرح طرح کی بیماریاں پھیلنے لگیں۔ لوگ روز سینکڑوں کی تعداد میں مرنے لگے۔ لوگوں نے ظلم کے خلاف مظاہرے کرنا شروع کر دیے، لیکن کیونکہ نائجیریا کی اپنی نہ صرف حکومت بلکہ ان کے ملٹری ہیڈز بھی اس سب میں برابر کے شریک تھے، شیل نے ان کے ملٹری کو تحفے میں بھاری اسلحہ یہاں تک کہ ہیلی کاپٹرز تک دیے تھے۔ 2018 میں ایک ڈیٹا لیک ہوا جس سے یہ پتا چلا کہ شیل نے نائجیریا کے پیٹرولیم منسٹر اور باقی ملٹری عہدیداران کو $1.3 بلین کی پراپرٹی گفٹ کی تھی۔ لہٰذا
ان پروٹیسٹس میں نہتے لوگوں پر کھلے عام گولیاں برسائی گئیں اور کئی گھروں کو جلا ڈالا، لیکن یہ ساری صورتحال اس کمپنی کا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ لیکن اس میں کین سارو ویوا نام کا ایک شخص تھا جس نے شیل کو ٹکر کا مقابلہ دیا۔ اس نے ایک بھاری کیمپین شروع کی جس سے ہر جگہ سکولز، کالجز، یونیورسٹیز، مارکیٹس، یہاں تک کہ ہاسپٹلز میں بھی لوگوں کو اویئرنیس دینا شروع کی کہ ان کی اس تباہی کی ذمہ دار شیل ہے، لہٰذا اسے نائجیریا سے نکالنے میں اس کا ساتھ دیا جائے۔ شیل نے اس شخص کو خریدنے کی بہت کوشش کی، اسے بھاری معاوضہ دینے کی آفر بھی کی، لیکن اس نے اپنی موومنٹ جاری رکھی۔ آہستہ آہستہ اس کے ساتھ لوگ ملنا شروع ہو گئے اور پھر یہ ایک موومنٹ بن گئی۔ شیل کے آئل ٹینکرز کا راستہ روکا جانے لگا اور سائٹس پہ ڈرلنگ کرنے والے ورکرز کو ڈرایا دھمکایا جاتا کہ وہ نائجیریا چھوڑ کر چلے جائیں، اور اس طرح پہلی بار شیل کے آپریشنز افیکٹ ہونے لگے۔ شیل کی انتظامیہ اس سے بہت پریشان ہوئی اور انہوں نے نائجیریا کی انٹیلیجنس ایجنسی سے رابطہ کیا اور ایک پلان تیار کیا جس میں کین کے علاقے کے 4 آفیسرز کو مار دیا گیا اور اس کا الزام کین اور اس کے ساتھیوں پر لگایا گیا۔ جھوٹی گواہیاں دلوائی گئیں اور کین کو اس کے 2 ساتھیوں سمیت پھانسی دے دی گئی، اور شیل نے اس طرح ہر ایک تک یہ پیغام پہنچایا کہ جو کوئی ہمارے راستے میں آئے گا اس کے ساتھ یہی ہوگا۔ بہرحال کین کو اس پھانسی دینے پر نیدرلینڈ میں اس ظلم کے خلاف کیس فائل کیا گیا اور تقریباً 22 سال کے بعد شیل کے خلاف فیصلہ آ گیا۔ لیکن پیسہ کہاں نہیں چلتا، انہیں صرف $15 ملین کا فائن کیا گیا اور شیل ایک بار پھر بری ہو گیا۔ شیل نے اپنا امیج اچھا کرنے کے لیے ایک ہیوی میڈیا کیمپین چلائی جس میں خود کو ہیومن رائٹس اور سوشل سروسز دینے والی کمپنی ظاہر کیا۔ 2011 میں 40,000 بیرلز آئل نائجیریا کے دریا میں لیک ہو گئے جس سے اس کا پانی کالا ہو گیا، ساری مچھلیاں مر گئیں، لوگوں کو پینے کا پانی تک نہ ملا۔ لیکن شیل کا کوئی کچھ نہ بگاڑ سکا، بلکہ الٹا یہ الزام نائجیریا کے اپنے لوگوں پر ڈالا گیا کہ بیرلز میں سوراخ صرف انہی کی نااہلی کی وجہ سے ہوا تھا۔ ایک سٹڈی کے مطابق پچھلے کئی سالوں سے تباہ ہوتی نائجیریا کی یہ زمین اس قدر زہر بن چکی ہے کہ وہاں پیدا ہونے والے بچے کے صحت مند ہونے کے چانسز صرف 20% ہیں۔ آج بھی نائجیریا میں لوگ ڈنڈے لے کر اپنی حیثیت کے مطابق شیل کا راستہ روکتے ہیں، لیکن اس کا کمپنی پہ نہ تو کچھ اثر پہلے تھا اور نہ اب ہے، اور یوں ایک کمپنی نے پاور اور دولت کی ہوس میں ایک ہنستے بستے ملک کو اجاڑ کر رکھ دیا۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔